مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8136 اور 8137، دونوں انتہائی حساس احادیث ہیں۔ یہ بحیثیت مومن، بات سمجھیے گا، بحیثیت مومن ہمارا قرآن کے اس جملے پر ایمان لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو اپنی صفات ہیں رحمان اور رحیم، ان صفات سے ایک لفظ رحماء محبوب کے صحابہ کے لیے استعمال کیا۔ ذہن میں رہے کہ جو اللہ کی اپنی صفت ہے، اللہ نے اس صفت کا ذکر کیا کہ یہ آپس میں مہربان ہیں۔ پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، ان کو دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو کیا دیکھے گا کہ رکوع میں دیکھے گا، سجدے میں دیکھے گا، اور تیسری بات جب دیکھے گا اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں دیکھے گا۔ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں، یہی بات ان کی تورات میں بھی ہے، یہی معاملہ ان کا انجیل میں بھی ہے۔ اور آیت کے آخر میں رب تعالیٰ نے بڑا حسین جملہ فرمایا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے سب باتوں کو کھول کر بیان کیا۔ صحیح بخاری کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واضح طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان قریب، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، یہ میں اور آپ نے نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ٹائٹل دیا کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں یہ میرا بیٹا حسن، جسے سردار کہا، یہ صلح کروائے گا۔ اب صلح بھی ہوگی، یہ بھی معاملہ چل کے پیش آیا کہ صلح بھی ہوگی، اور صلح کا ذریعہ کون بنیں گے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن میں صلح ہوگی وہ دونوں مسلمان گروہ ہوں گے۔ اب یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک اس جملے میں واضح طور پر خبر دے دی کہ باقی معاملوں کی طرح نہیں ہوگا کہ ایک حق پر ہے اور دوسرا باطل پر۔ اگر یہ جملہ ہوتا تو پھر دونوں مسلمان نہ رہتے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بات ہے، امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ سنن سعید بن منصور میں یہ روایت ہے، مجمع الزوائد میں یہ روایت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک معاملہ پیش آیا جو تاریخ میں ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، صرف نظر بھی نہیں کر سکتے، جنگیں ہوئیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو جملہ ہے کہ بھئی ان کے جو مقتول ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے، ان کے جو مقتول ہیں، اب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا حق علی کے ساتھ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے؟ ان کے مرے ہوں یا ہمارے مرے ہوں، دونوں جنت میں ہیں۔ اب اس سے بھی، یعنی ایک تو رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، دوسرا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، فیصلہ، قول فیصل کہ ہمارے مقتول اور ان کے مقتول دونوں کہاں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ فریق مد مقابل کو، فریق مخالف کو حق پر نہ جانتے ہوں تو یہ جملہ سرے سے غلط ہے کہ ان کے مرے ہوں وہ بھی جنت میں، ہمارے مرے ہوئے وہ بھی جنت میں۔ اب یہ جو حدیث ہے جو آج کی، اس حدیث کو یاد رکھیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ حتیٰ تقتتل فئتان عظیمتان یکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ ودعواہما واحد، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی دو عظیم جماعتوں کے درمیان لڑائی نہ ہو جائے، اور عظیم ان کے درمیان لڑائی ہوگی، مقتل عظیم، کئی بڑا نقصان ہوگا، لیکن دعواہما واحدہ، ان کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، ان کا دعویٰ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ اب
یہ دو معاملات، یہ دو لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، جس کے درمیان آپس میں جنگ ہوئی، اور معاملہ اور مدعا تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، ان کے قتل کا، ان کے قاتلوں کو پکڑنے کا۔ بہر طور جب ان کے درمیان صلح ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرما دیا کہ ہمارے مقتول اور ان کے مقتول دونوں جنت میں ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمیں کوئی بھی اختیار اور حق نہیں پہنچتا کہ ان کی صلح کے بعد آپس میں کوئی بات، معاملہ، کوئی زبان سے لفظ نکال لیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ واضح ہو گئی کہ اصل معاملہ اور مدعا یہ ہے۔ اب چونکہ حدیث تھی اور اس میں اگلا جملہ جو ہے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 ایسے جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس کی انتہا جو ہے وہ دجال کے اوپر ہوگی۔ اب دو باتیں ان دو حدیثوں کو اکٹھا کریں تو سب سے آخری جو اس معاملے میں ہوگا، ثلاثون دجالون، آخری جو ہوگا وہ وہی دجال ہوگا جو قیامت کے قریب آئے گا۔ اب یہاں جو معاملہ ہے، قرآن کریم نے جب ہمیں اس بارے میں روک دیا تو ہم اس بارے میں اب کوئی بھی جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ اور آخری اس میں جو بات ہے، آپ، ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، آپ یہودیوں سے پوچھیں کہ آپ کی امت کے اندر سب سے بہترین جماعت کون سی ہے، تو یہودی آج بھی یہ دعویٰ کریں گے ہماری امت میں سب سے بہترین جماعت وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بلا واسطہ شاگرد تھے۔ آپ نصارہ سے، اہل کتاب سے یہ سوال کریں کہ بھئی آپ کی امت میں سب سے بہترین کون ہے، تو وہ کہیں گے ہماری امت میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا، جو ان کے بلا واسطہ شاگرد تھے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ وہ ہستیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد ہیں، ہم انہی کے حوالے سے اپنی زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کے جو صحابہ ہیں وہی صحیح نہیں تھے، تو پھر باقی کیا آج صحیح ہوں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اس کو آگ چھو نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا۔ حالت اسلام میں لا تمس النار، کہ جس نے مجھے، بلکہ اس کے اندر تو اگلا جملہ یہ، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا حالت اسلام میں، اس دنیا سے گیا، اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو پھر ہم ان کے بارے میں ہماری تو نسبت خاک را با عالم پاک، مٹی کو کیا نسبت ہے عالم پاک سے؟ ہم تو خاک ہیں، ہماری حیثیت تو خاک کی ہے، ہمارے پاس کوئی بخشش کا کوئی ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تو اللہ کے فضل اور کرم پر بھروسہ ہے، اس کے سوا میرے اور آپ کے پاس تو کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے۔ ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا، محبوب کریم علیہ السلام کا جاری کیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے، قرآن کی صورت میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ٹائٹل ہے ان کے پاس۔ پھر وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، جو صبح و شام اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں معاملہ ہے کہ ایک آج کے دور میں ہوتے ہوئے ان ہستیوں کے بارے میں باتیں کرنے کا، ان کے حوالے سے جملے کسنے کا، نکالنے کا، تو میں آخری ایک جملہ آپ سب کو سناؤں، ایک حدیث آپ یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے والد کا جو معاملہ ہے دشمنی کے حوالے سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا بلا نہ کہو، اکرمہ کو تکلیف ہوتی ہے، اکرمہ کو تکلیف ہوتی ہے، مردوں کو برا بھلا۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے، تربیت کیا ہے، ایک کافر اس امت کا شدید ترین کفر کے اندر گرا ہوا، اس کے بیٹے کے حوالے سے بھی رعایت کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ بھئی اس کے سامنے اس کے باپ کا ذکر نہ کرنا۔ اب وہ معاملہ اللہ کے حضور چلے گئے، اللہ جانے وہ لوگ جانے۔ ہماری امت میں، اس امت میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی یہ باتیں کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین،
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک کہ جی وہ یہ کہتے ہیں جی وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس امت کے اندر وہ لوگ بھی ہیں، نہ رسول اللہ علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے بارے میں بات کرنے سے رہتے ہیں، نہ آپ کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں تان دراز کرنے سے باز آتے ہیں۔ تو یہ ہیں کون؟ اس قدر جو معاملہ کرتے ہیں دریدہ دہنی کا، ہم ایسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جس کو آپ سے نسبت ہے ہمارا وہ امام ہے، جس کو آپ سے نسبت ہو گئی ہمارے لیے وہ معتبر ہو گیا، اور ہم اس کے بے دام غلام ہیں۔ وہ آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین ہوں، وہ آپ کے صحابہ ہوں، آپ کی اہل بیت اطہار ہوں، ہم ان سب کے پاؤں کی جوتیاں بننا، ہماری کھال ادھیڑ کر ان کے پاؤں کی جوتی بنا دی جائے تو ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کھال ناپاک ہے، ان کے پاؤں میں بھی جانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ اپنا پاؤں رکھ کے اس کے اوپر سے گزر جائے تب بھی ہمارے لیے یہی معراج ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سبق اپنی نسلوں کو سنانے کی، ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔